وہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک جگہ بیٹھے تھے، اللہ کے حضور کچھ عبادت اور وظائف میں اور ذکر اذکار میں مشغول تھے، تو میں حضور کے پیچھے بیٹھی تھی، تو فرماتی ہیں اچانک میں حضور پہ نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا لوگوں کے ساتھ۔ نہیں، آپ نے پوری بات پر غور نہیں کیا۔ کہتی میں چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں نے پشت دیکھی تھی تو میں روب سے کانپنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی، تو ایک صحابی حضور کی عالی برکت بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے تو برداشت نہیں ہو رہا، تو کانپ رہی ہے۔ تو فرماتی سرکار نے پھر میری طرف رخ نہیں کیا، اسی طرف چہرہ کر کے حضور فرمانے لگے او مسکین بی بی ذرا اطمینان سے بیٹھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرکز اصلاح اسلامک ریاکشن۔ تو ویور، آج ہم پیر اجمرا قادری صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں جس کے اوپر ہم اپنا ریاکشن دیں گے، اور اس کا موضوع ہے انسانی طبیعت کا رعب اور وقار، کہ انسان کی شخصیت، کردار اور باطنی کیفیت کے بارے میں بڑی گہری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انسانی زندگی میں رعب اور وقار ایسی صفت ہے جو انسان کی شخصیت کو بلند اور مؤثر بناتی ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقی رعب اور وقار ظاہری لباس، دولت یا عہدے سے نہیں آتا، نیت کی پاکیزگی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان سچی دیانتداری اور عاجزی کو اپناتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک خاص طرح کا وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جو لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرتا ہے، وہ کسی بڑے منصب پر نہ بھی ہو۔ اس کے برعکس جو لوگ غرور، تکبر اور دکھاوے کو اپنا شعور بناتے ہیں، ان کا رعب وقتی ہوتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے۔ رعب کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ہو اور انسان اپنی زندگی کو دین کے اصولوں کے مطابق گزارے تو اس کے چہرے اور انداز میں ایک نور اور وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی اصل رعب ہے جو لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ وقار کا ایک عام پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے رویوں کو قابو میں رکھے، چاہے ہنسی مذاق، فضول گفتگو یا غیر سنجیدہ طرز عمل انسان کے وقار کو کم کر دیتا ہے، جبکہ سنجیدگی، تحمل اور برداشت انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ مزید یہ کہ ایک باوقار انسان ہمیشہ دوسروں کی عزت کرتا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اور نہ ہی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو ویور، یہ کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، تو باقی حضرت صاحب سے بیان سنتے ہیں۔ تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور اس کا قرآن اور سنت کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ تو ویور، ایک بات یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین۔ چلو تو ویورز، ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی جو علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، وزادار انداز ہوتا ہے ان کے چلنے کا، ان کے لب و لہجے سے اور ان کے انداز گفتار و رفتار سے غیر سنجیدگی کبھی بھی نہیں ٹپکتی۔ وہ سنجیدہ طرز زندگی کے قائل ہوتے ہیں۔ وقار، روح، ہیبت،
یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ غیر زندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر آدمی کو لطیفے سنانے کا شوق ہے الا ماشاء اللہ۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگ ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی باتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، جملے بے وزن ہو جاتے ہیں، شخصی وقار آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تربیت اس کے ذمے ہوتی ہے، جن لوگوں کی ٹریننگ کرنا اور جن لوگوں کے اوپر نگرانی کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے، وہ ساری شخصیات، وہ سارے لوگ خاص کمزوری کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر باپ کا وقار ہی نہ ہو، اس کا کوئی ڈر، کوئی روب ہی نہ ہو، اور والد سے کوئی شخص کسی طرح سے حیا ہی نہ کرے، محبت اپنی جگہ پہ، لاڈ پیار اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کی کوئی شخص وجاہت ہی نہیں ہے تو اس کا لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے بعض کام، جن اولاد نے جو بعض کام اپنے والد کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنے ہوتے ہیں وہ کام کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ کوئی وقار نہیں ہے، کوئی وفاداری نہیں ہے، کوئی لب لہجے میں سنجیدگی نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ استاد کے ساتھ ہے، تو استاد اپنا وقار ہی قائم نہ رکھے، اپنے اور شاگرد کے درمیان مناسب فاصلہ ہی نہ رکھے، وہ ساری گفتگو اور وہ ساری باتیں جو اسے اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ بھی پورے طور پر نہیں کرنی چاہیے، وہ ساری باتیں وہ اپنے شاگردوں کے سامنے کھول دے تو اس کا کوئی وقار قائم نہیں رہے گا، کوئی سنجیدگی اس کی باقی نہیں رہے گی۔ یہی حال ایک شیخ کا ہے، اس کا مناسب فاصلہ ہونا چاہیے مریدوں سے، کیونکہ اگر وہ اس کا احترام ہی نہیں کریں گے، اگر وہ اس وفاداری کے ساتھ اسے قبول ہی نہیں کریں گے تو اس سے تربیت اور فیض کیسے پائیں گے؟ تو وقار کا ہونا، شخصی وجاہت کا ہونا، اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے شخصیت رسوا ہو جائے، کمزور پڑ جائے، جس سے انسان کی وفاداری کو ٹھیس پہنچے۔ امام طبرانی کا حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ویور جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ انسانی طبیعت کا رعب اور وقار، ٹھیک ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اپنا لب و لہجہ، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور جو استاد ہے اس کو شاگردوں کے ساتھ زیادہ فری نہیں، کیونکہ زیادہ پھر وہ فری ہو جائے گا تو پھر وہ عزت اور احترام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ حضرت صاحب بیان میں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی بات ہے آپ کی عزت افزائی، ٹھیک ہے، یا کسی کے ساتھ زیادہ گل مل گئے، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا کہ جو بلا وجہ اپنے آپ کو ذلت والی جگہ پر پیش کرے، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، بغیر کسی ضرورت کے تم نے اپنے آپ کو رسوا کیا، رسوائی والے مقام پہ کھڑا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شرافت اور بزدلی میں بھی فرق ہوتا ہے، ملنسار اور ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو رسوا کر دینے والا اور ہوتا ہے۔ آپ درگزر کریں 100 دفعہ کریں، لیکن تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا اور اپنے مزاج میں سختی رکھنے والا، تکبر کرنے والے کے سامنے ڈٹے رہنا، یہی عاجزی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عرب کے کفار مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو بہت بڑی جمعیت سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم طواف کعبہ کرو گے تو تم 3 چکروں میں ذرا آگے کر کے چلو،
ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. آپ محبت کرنے والوں کے لیے پوری طور پر عاجزی کریں، لیکن اگر کوئی شخص ضد کرے پھر اسے کہیں کہ سونے رسی آپ بڑے ضدی ہیں، پھر آپ کے لب و لہجے کے اندر کمزوری دکھانا، آپ نے رسوا دیا اپنے آپ کو، آپ نے کمزوری دکھائی ہے. آپ کمزوری نہیں دکھائیں، آپ اپنے آپ کو رسوا نہیں کریں. آپ کے اندر ایک خاص قسم کی حیبت ہونی چاہیے، ایک وفاداری ہونی چاہیے، ایک اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، ایک لب و لہجہ ہونا چاہیے، ایک انداز ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا بالکل وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو بہت باتیں کرنے والے کا کوئی وقار نہیں ہوتا. ایک جو لوگ غیر سنجیدگی دکھاتے ہیں زندگی میں، ہر معاملے میں مشورہ دینا، جہاں بنتا نہیں وہاں بھی دینا، وہاں بھی بالکل ایسے ہی. ان لوگوں کو کوئی وقار نہیں رہتا. ایک جو لوگ حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا. ایک وہ لوگ جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس، اس طرح لالچی کا کوئی وقار نہیں ہوتا، اس طرح کنجوس کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی. بخیل کا بھی دنیا میں کوئی وقار نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو آدمی اپنا منصب نہ پہچانے، بچپن کی گفتگو اور ہوتی ہے، جوانی کا لہجہ اور ہوتا ہے، بڑھاپے کا انداز اور ہوتا ہے، شاگرد کا انداز اور ہے، جب آپ مسجد تدریس پر ہیں تو پھر انداز اور ہے. جب آپ اپنے منصب کو نہ پہچانے تو آپ کا کبھی کوئی وقار بن سکتا نہیں. اگر آپ پہچانے تو صحیح، کسی نے کہا تھا ظاہرے ہوئے جنا آہستہ چل، تو اپنی شان کو دیکھ تو مدینے آیا ہوا ہے، سبحان اللہ. دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل. آپ اپنا منصب تو پہچانے آپ کہاں ہیں. اگر آپ اپنا منصب نہیں پہچانتے، مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ایک بزرگ نے ایک بچے کو مذاق کیا اور وہ ذرا ان کی شخصیت کے مطابق نہیں تھا، اور وہ گفتگو بھی ایسی تھی کہ جو مطلب لوز گفتگو تھی، وہ چاہیے نہیں تھا کہ وہ شخص ایسی بات کرتا. اس بچے کو ان لفظوں سے مذاق کیا، پھر جو اس بچے نے رد عمل دیا وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا. تو بزرگ کہنے لگے تجھے تمیز نہیں ہے، تو جواب کیا دے رہا ہے. میں نے اسے کہا برداشت ہو گئے ہیں، لیکن شروعات کس نے کی تھی، یہ اینٹ کس نے رکھی تھی. جی میری تو طبیعت ایسی ہے. تو میں نے کہا پھر آج آپ کی طبیعت کا جواب میں میرا قبول فرمائیے. آپ وقار ختم ہوا، اور باوقار لوگ کون ہوتے ہیں؟ کم گفتگو کرنا، جو اللہ نے کر دیا اس پہ راضی رہنا. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے وفادار ہے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی، کوئی ہرس نہیں کوئی. اور ایک اور بات بھی، محنت بندہ مزادار ہوتا ہے، باوقار جو فارغ ملتے ہیں نا دوستوں کے. تو پر ایک اور بات یہ ہے کہ باوقار انسان اپنی کمزوریوں کو جانتا ہے اور ان کو چھپانے کی بجائے ان پر کام کرتا ہے. وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اپنی اصلاح پر توجہ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح وہ حضرت صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ہر چیز کا کوئی بھی سنجیدگی سے ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ آپ ایسا مذاق نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو، کوئی ایسی گفتگو نہ ہو. وہ وفادار نہیں ہوتے. محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا آدمی وہ باوقار ہوتا. آپ یہ انداز دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، زمین پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، معاف کرنا سرکار کا مبارک طریقہ تھا. لیکن وقار اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ روب اتنا تھا سرکار کا کہ جو اچانک دیکھتا تھا نا وہ مرعوب ہو جاتا، اس پر روب طاری ہو جاتا. لوگ اچانک دیکھتے تو کانپنے لگتے. سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے میری روح کے ساتھ مدد کی ہے. سبحان اللہ. فرمایا میں ایک مہینہ ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا. سبحان اللہ. مہینہ لگے گا دشمن تک پہنچنے میں، ایک مہینے کا سفر ہے.
تو مہینہ پہلے میرا دشمن مجھ سے کام رہا ہوتا ہے، کیونکہ میرے رب نے روح کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ غیر اس طرح ڈرتے تھے، رسولوں کا حال یہ تھا، اپنے ادب کرتے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرماتے تھے کہ پرندہ بیٹھا ہے اس طرح ہلے دوڑ جائے گا۔ فرماتے ہیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کی اور جناب عمر فاروق کے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی نبی پاک سے کلام نہ کر سکے۔ سبحان اللہ اکبر۔ خود مولا علی شیر خدا جو پلے ہی آغوش نبوت میں، جو رہے ہی کاشوان نور میں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کچھ سوال کرنا ہوتا تھا نا، حالانکہ سرکار تو بیٹھ گئے مسجد شریف میں، بالکل عام زمین پہ چٹائی میں تشریف فرمائے، فرماتے مجھے کچھ سوال کرنا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، میں نبی پاک سے پوچھتا نہیں تھا، مجھے حیا آتی، روگ آئی ہوتا، میں حضور سے پوچھوں یہ سرکار کا کو دبدبا، اعلیٰ حضرت نے تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کر تیرے نام میں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا، میں کروں کیا کروڑوں جہان میں۔ حضور کا دبدبا، نبی پاک کی وجاہت، سرور کائنات علیہ السلام کا روح اپنے مزاج میں شخصی وجاہت پیدا کرے۔ پاکستان میں کیا اتنی طاقت ہے؟ اللہ کے فضل سے اپنا ایک وقار رکھتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے گلی گلی مان کے نا پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے پاکستان، لوگ ڈرتے ہیں لیکن وہ اپنے مزاج سے وزاداری ختم کر کے، آپ یقین کریں کہ میں ملک سے باہر مجھے جانا تھا تو میں وہاں اپنے کاغذات پیسے سے جمع کرا کے واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے بڑے سیانے لوگ وہاں ملے اور امیر کرو، تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی وظیفہ بتائیں، باہر کا ویزا لگے، میں نے کہا ساری کتابیں پڑھی ہیں، باہر جانا وظیفہ کوئی نہیں کتاب ہے، ان کے تو دسیے کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے، آپ کیوں اتنے، یہ 2024 میں 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ سے چلا گیا، اتنی کمزور بننے کی کیا ضرورت، آپ اتنے کمزور نہ بنے، اپنا وقار نہیں گڑبڑ کریں، آپ طرف سے نہیں، آپ کا لہجہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کمزوری ہو، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اپنے آپ کو وزادار رکھیں، اپنی شخصی لب و لہجے کو مٹھاس کو ہمیشہ قائم رکھیں، آپ کا وقار کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، وزاداری کے اندر کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ لوگ ہمارے پاس ایسے آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کلے تو میں یہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو میں کہتا ہوں اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ بات کریں، یار وہ مطلب دشمن بھی تو بندے کا دفتر ہونا چاہیے، آپ ہارے سے دشمن ہماری سے بنتی ہے، شکست کھائے کسی سے تو شرم سے پانی پانی ہو اور دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو، اب بندہ مقابل اس کو بندہ مقابل سے مطلب یہ ہمارا ٹیکس نہیں، آپ کی وزاداری کے خلاف آپ کا ایک شخصی وقار ہونا چاہیے، آپ اس وقار کو سمجھیں، تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اپنی شخصی وقار کو گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنی وزاداری کو قائم رکھیں، آپ کے لب و لہجے یعنی بھوک برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اس طرح روب اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، وہ حق اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے، اس کا یہی استقامت برا رویہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، ٹھیک ہے، وہ بندہ حق سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور وہ اس کے ساتھ وہ اپنے کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی چیز حضرت صاحب بیان فرما رہے ہیں
کہ یہی چیز وہ لوگوں کے دل میں اس کا احترام پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کرتے تھے، ان کا بھی بہت روب تھا، دبدبہ تھا. ٹھیک ہے جی. غریبی میں جینے کا مزہ ہونا چاہیے. آپ جس مقام پہ رب نے رکھا ہے اس مقام پر آپ کے اندر بردباری، تحمل، صبر ہونا چاہیے. آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کی شخصیت کو، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا وقار خراب ہو جائے. آپ کی فساداری قائم رہنی چاہیے. آپ تھوڑا حوصلہ کریں، آپ تھوڑا اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں جو مومن کی شان ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقار تو ایمان کا حصہ ہے. شخصی وقار یہ ایمان کا حصہ ہے مومن کا اپنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا تھا کعبے تیری بڑی شان ہے پر میرے مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے. یہ ترمذی میں ہے حدیث موجود. تو جب آپ کا اتنا بڑا وقار اور اسٹیٹس ہے تو پھر آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کی جگہ پر کھڑا کریں. آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو کمزور کریں. آپ اپنے لب و لہجے کے اندر ایسا کچھ بھی نہ پیدا کریں جس سے محسوس ہو کہ اللہ نے جو آپ کو شخصی عزت دی ہے، جو وقار دیا، وہ وقار کمزور پڑ گیا ہے. یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی وقار عطا فرمایا. بے شک حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. حضرت قیلہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ حضور ایک جگہ بیٹھے تھے، اللہ کے حضور کچھ عبادت اور وظائف میں اور ذکر اذکار میں مشغول تھے تو میں حضور کے پیچھے بیٹھی تھی. تو فرماتی ہے اچانک میں نے حضور پہ نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا لوگوں کے ساتھ. نہیں، آپ نے اپنی پوری بات پر غور نہیں کیا. کہتے میں چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں نے پشت دیکھی تھی تو میں روح سے کانپنے لگا. وہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی تو ایک صحابی حضور کی عالی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے تو برداشت نہیں ہو رہا، تو کانپ رہی ہے. تو فرماتی سرکار نے پھر میری طرف رخ نہیں کیا، اسی طرف چہرہ کر کے حضور فرمانے لگے او مسکین بی بی ذرا اطمینان سے بیٹھ، ذرا حوصلہ کر. میں یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے پر میرا ذوق کہتا ہے، یعنی کریم کہہ رہا ہے حوصلہ کر. ابھی تو تم نے پشت دیکھی ہے عبادت سے جو میرے چہرہ پر میرے نور چڑھا ابھی تو تم نے وہ نہیں دیکھا. ابھی تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ. سبحان اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے بولیے صورت یاد آتا ہے خدا دیکھ کے. تو میرے بھائی شخصی وقار. ابو جہل پیسے کھا کے بندے کو دیتا نہیں تھا. مکے کے دن تھے جب ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے. اس نے آگے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے نہیں دیتا تھا، فرمایا میرے ساتھ چلنا. تو کافروں نے بھی ایک بندہ ساتھ بھیج دیا، دیکھو وہاں کیا بنتا ہے. سرکار نے جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک باہر آیا، میں اس غریب کے پیسے کھا گیا تو تو شخص کہتے ہیں حضور کے لہجے میں اتنا جلال تھا کہ ابو جہل نے کانپنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو اس کے پیسے کہتے ہیں کانپتا پیسے لے کے آیا. بعد میں سرکاروں نے کہا تو بڑی ڈینگے مارتا ہے. اور اب یہ کہ کانپتا ہوا پیسے لے کے آیا، کہنے لگا وہ آئے تھے کہ مجھے لگا ان کے ساتھ کوئی طاقتیں ہیں، میں ڈر گیا. تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جہل عطا کی، حضور کو اللہ نے وقار دیا، روب دیا، دبدبا دیا. مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے وقار پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے انداز پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے لب و لہجے پر کبھی سودا نہ کرے، اپنی خودداری پر کبھی سودا نہ کرے. یعنی صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ہاتھ سے درا گر گیا ہے تو وہ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ درا اٹھا دے، وہ گھوڑے سے اترتے تھے اور درا خود اٹھاتے. یہ بزاداریاں، یہ خودداریاں، یہ عزت نفس، یہ مزاج، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو شان عطا کی. میں دیکھتا ہوں کہ پارٹیاں ڈھونڈنا اور کسی کو کھانا ڈال کے راضی ہونا
اور فلاں آج میں نے لوٹ لیا اور فلاں جگہ ہمارے تو محفلوں میں یہ کام ہونے لگا کہ وہ جی میں نہیں بڑی محفل بڑی لوٹ کے لے آئی میں آج. تو میں نے کہا اللہ کے بندے محفل کو تو کچھ دینا چاہیے تو لوٹ کے لے آیا. کمال ہو گیا. وہ شخص کی وجاہت مجھے بات بتائیے. اتنا بڑا آدمی کہ سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ اس کا نام اشتہار میں دیکھ کر دوڑے چلے آئے کہ میں نے اس کی گفتگو اور تقریر سنی. اور لوگوں کو جگہ نہ ملے بیٹھنے کی. لوگ کھڑے ہو کے کسی جگہ چھتوں پہ چڑھ کے ادھر ادھر لوگ بیان سننے کو آتے ہیں. معیار یہ ہو کہ لوگ چھٹیاں لے کے ڈیوٹی سے آئیں کہ مجھے اس آدمی کی گفتگو سننی. یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتاتا ہے وہ مجھے بڑی محبوب ہے. لوگ اس کو بہت بڑا آدمی سمجھ کر اس کی گفتگو سنیں، تقریر سنیں، واعظ سنیں، بات سنیں. اور جب سن رہے ہو تو اوپر کیفیت بھی تاری ہو، کوئی آنسو پوچھ رہا ہو، کوئی درد سے رو رہا ہو، کسی کا سینہ محبت رسول کے ساتھ پورے طور پر چھلک رہا ہو. اتنے خوبصورت منظر، اتنے خوبصورت لب و لہجے کے بعد دنیا چل جائے اور وہ میزبان سے اسٹیج کے پیچھے جھگڑا کرتا ہو کہ میں تو کیا سردہ رہا ہے کوئی ساتھ کو دے رہے تو مجھے بتاؤ نا. اس نے اپنے شخصی وقار کا خیال رکھا ہے. وہ ہزاروں کے مجمع میں جو بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کر رہا تھا تو کیا یہ اس کی شخصیت کے مطابق ہے کہ وہ جھگڑا کر رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے؟ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں اپنے شخصی وقار کو آپ نے کبھی خراب نہیں ہونے دیں. کبھی اپنے لب و لہجے میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو. کبھی یہاں انصاف آ گئے. ایک انسان جو اپنی خواہشات کا غلام ہو کر بات کرے، ایک انسان جو اپنی خواہشات کا غلام ہو، ہر بات پر جذباتی رد عمل دے اور ہر محفل میں خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے، وہ کبھی بھی باوقار نہیں بن سکتا. وقار اس خاموشی میں ہے جہاں انسان غیر ضروری باتوں سے خود کو دور رکھتے ہیں اور اپنی توانائی کو مثبت کاموں میں صرف کرتے ہیں. مجھ سے ٹائم لے کے چلے گئے. جب ہم کی محفل میں گئے تو کہنے لگے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے عمرے کے ٹکٹ ہیں تو ہمیں اعلان کرنے لگے ایک ٹکٹ آپ کا بھی ہے. میں کہ تسی اور کسی کو دیو، میں آپ ہی چلا جاؤں. مجھے کہنے لگے مدینے جانے کے لیے کیا منع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مر جاؤں اس دن جس مدینے سے 2 قدم بھی لے ہوں، لیکن خدا کے بندے میرے رب نے کبھی مجھے وہاں بھی بلایا ہے تو عزت کے ساتھ بلایا. سبحان اللہ. تو میں تیری ٹکٹ کو سپیکر میں اعلان کرے، رب کہے گا تجھے اتنی دفعہ بلایا ہے تو تیرے کوئی اعلان نہیں ہوئے تو رسوا ہو کے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے شخصی وقار کا ہمیشہ خیال رکھیں. میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقار تھا نا، بخاری میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آیا، اچانک نبی کریم کو دیکھا تو کانپنے لگا. تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ ڈر گیا. حالانکہ نہ کوئی گھٹو بچوں کی داستانیں تھی، نہ کوئی 4 رستے میں چوکیاں پڑتی تھی کہ ان سے گزر کے جانا ہے، نہ کوئی 6 جگہ تلاشی ہوتی تھی، نہ کوئی معاملہ تھا. سادہ سا لباس، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشین کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. سبحان اللہ. سادہ سا لب و لہجہ، سادہ سا انداز، میٹھے میٹھے بول اور پیاری پیاری باتیں. تو شخص ڈر گیا اس لیے کہ اللہ نے جو روح رسول پاک کو عطا فرمایا، ڈر گیا. تو کریم نے تسلی کیسے دی؟ فرمایا ڈرنا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر رہی تھی. سبحان اللہ. اپنا وقار، اپنی وفاداری اب میں
ایک بات آخر میں ان لوگوں سے بھی عرض کروں گا جن کا باوقار لوگوں سے تعلق، استاد باوقار ہوتا ہے، شیخ باوقار ہوتا ہے، اس کے بعد سفید وہ بندہ باوقار، والد سب سے بڑھ کر باوقار ہوتا ہے۔ باوقار آدمی کا وقار ہمیشہ قائم رکھے، کبھی بھی ان لوگوں کی عزت میں فرق نہ ہو۔ اگر کبھی وہ سخت لہجے میں بات کریں بھی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ باوقار ہیں، ان کو اجازت ہے بات کرنے کی، لیکن ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اف بھی کر سکتے نہیں۔ اگر کبھی بزرگوں نے کوئی ایسی بات کر دی تو ہم نے ان کے وقار کو قائم رکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ والد کا کبھی شکوہ نہ کرے، استاد کا کبھی شکوہ نہیں کرے، مرشد کا کبھی شکوہ نہیں کرے، محبوباں دے نکتہ چینی کر دوں، جڑا باز نہیں ہوندا اصل منافق جانو اس نو جھوٹا پیار جدوں سانو دسیا ہے عشق دے مفتی جڑا موڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتے عیب نظر نہیں آوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتے عیب نظر نہیں آتا۔ جو لوگ عزت والے ان کی عزت میں کبھی کمی نہ کریں، ان کے وقار کے مطابق ان سے کلام کریں، ان کی عزت کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ ہاں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پیش نہ کریں، اپنے آپ کو خود سے کبھی کمزوری نہ دکھائیں، لیکن باعزت لوگوں کو عزت دیں۔ حضرت صاحب بن معاذ آئے تھے، خود نبی کریم نے فرمایا کہ کھڑے ہو تمہارا سردار ہے، حضور نے ان کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا، فرمایا اس کا اکرام کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا بڑا ہے، ہمارا سردار ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ تو باعزت آدمی کو ہمیشہ عزت دیں، اس کے لیے ہمیشہ اکرام کریں، محسنوں کا ہمیشہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔ ویور آپ نے حضرت صاحب کا بیان سنا۔ حضرت صاحب نے بہت ہی پیارے انداز، خوبصورت انداز میں ہمیں بیان سنایا اور ہمیں انسانی طبیعت کا رعب اور وقار کے بارے میں تفصیلاً ہمیں بتایا، مثالوں کے ساتھ بھی اور دنیاوی مثالوں کے ساتھ بھی ہمیں سمجھایا کہ کس طرح انسان کو اپنا وقار قائم رکھنا، اپنا رعب، اپنا دبدبہ قائم رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بات کریں وزن دار بات ہو، ٹھیک ہے، جو آپ بات کریں دوسرے کی سمجھ آئے، دوسرا بھی اس کے ساتھ آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یاروں دوست سے بیٹھنے والی بات وہ ادھر بھی کر دیں، پھر وہ آپ کی بات کا وزن نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، لوگ پھر آپ کی عزت احترام نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک بھی جب محفل بیٹھتے تھے تو بات مختصر جی اور پائیدار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ انسانی طبیعت میں رعب اور وقار دراصل اس کی اندرونی کیفیت کا عکس ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے بغیر بولے اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ بعض لوگ خاموش رہ کر بھی محفل پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بہت بولنے کے باوجود کوئی خاص اثر نہیں چھوڑتے۔ اصل وقار خودداری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے، غلط بات کرنے کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے اور حق بات کہنے کی ہمت رکھتا ہے، اس کے اندر ایک فطری رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا رعب دکھاوے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ خود پختہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسان اپنی عزت کو وقتی فائدوں کے لیے بیچ دے، ہر جگہ سمجھوتا کرے اور سچ کو چھپائے تو اس کی شخصیت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر نہ اس کے الفاظ میں وزن رہتا ہے اور نہ ہی اس کے کردار میں۔ وقار کا تعلق صرف باتوں سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بھی ہوتا ہے، جیسے وقت کی پابندی، وعدے کی پاسداری، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنی حدود میں رہنا۔ یہ سب چیزیں انسان کو باوقار بناتی ہیں۔ ایک باوقار انسان کبھی بھی خود کو منوانے کے لیے شور نہیں مچاتا، بلکہ اس کے عمل ہی اس کی پہچان بن جاتے ہیں، اور وہ اپنی ذات کو سنوارتا ہے، اپنی نیت کو درست رکھتا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، دنیا کا رعب وقتی ہوتا ہے لیکن کردار کا وقار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جو شخص اپنے اندر سچائی، اخلاص اور استقامت پیدا کرتا ہے وہی حقیقی معنوں میں باوقار ہوتا ہے۔
کہ اثر، رعب اور وقار باہر سے نہیں بلکہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اصلاح کر لیں تو ہماری شخصیت خود بخود نکھر جائے گی۔ تو ویور، یہ تھا آج کے بیان کا پورا خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سچی عزت اور حقیقی وقار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویور، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس لازمی کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے۔